بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدعاء فی الخسوف۔ یہ باب سورج گہن میں دعا کے بیان میں ہے۔ قالہ ابو موسیٰ وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی۔ سورج گہن میں دعا ہے، اس کا ذکر ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی تو روایت ابھی اس باب سے پہلے گزری ہے کہ اس میں فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت باب الصدقۃ فی الکسوف میں گزری ہے۔ ان کی روایت کا لفظ یہ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدہ قال حدثنا زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرۃ بن شعبہ یقول انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم۔ حضرت زیاد ابن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ ابن شعبہ کو سنا، وہ فرماتے کہ سورج کو گہن لگ گیا حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے دن۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا انکسفت لموت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج و چاند اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ، جب تم ان کو گہن سورج اور چاند کو گہن میں دیکھو فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، حَتَّى تَنْجَلِيَ۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر اور باہر ہے۔ اور یہ جو ابو الولید ہے یہ ہشام بن عبد الملک طیالسی ہے۔ باب قول الامام فی خطبۃ الکسوف اما بعد، یہ باب اس بارے میں کہ سورج گہن کے خطبے میں امام کا قول اما بعد۔ وقال ابو اسامہ حدثنا ہشام قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر۔ ہشام کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میری بیوی فاطمہ بنت منذر نے، انہوں نے روایت کی اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسماء نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام جو نماز سے فارغ ہوئے وقد تجلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا، فخطب، تو آپ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ ثم قال اما بعد، اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ کتاب الجمعہ میں بھی جہاں باب ہے باب من قال فی الخطبۃ بعد الصلاۃ اما بعد، اما بعد، وہاں پر یہ حدیث گزری ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں باب الصلاۃ فی کسوف القمر
یہ باب ہے چاند گہن میں نماز کے بیان میں۔ سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، چاند گہن کی نماز مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور چاند گہن کی نماز تنہا تنہا پڑھی جائے گی، اور سورج گہن کا امام وہی ہوگا کہ جو کہ جمعہ اور عیدین کا امام ہوتا ہے۔ اور سورج گہن کی نماز ہو تو اس میں بھی قرات بالسر ہوگی، قرات بالجہر نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک۔ حدثنا محمود قال حدثنا سعید بن عامر عن شعبۃ عن یونس عن الحسن عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکرہ بیان فرماتے ہیں انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب رہا یہ معاملہ کے باب ہے الصلاۃ فی کسوف القمر، اور حدیث میں انکسفت الشمس کا ذکر ہے۔ تو علامہ کرمانی نے اس حدیث کے ترجمۃ الباب سے مطابقت کی وجہ کی طرف یہ اشارہ کیا کہ سورج گہن کی نماز کی معرفت چاند گہن کی نماز کی معرفت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے سورج گہن کا ذکر اس حدیث میں ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ چاند گہن کی نماز بھی ایسے ہی پڑھی جائے گی۔ لیکن علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ ہے انکسف القمر علی عہد رسول اللہ، تو وہاں پر بجائے انکسفت الشمس کے انکسف القمر ہے، اور جس روایت میں انکسف القمر ہے تو اب اس روایت کے مطابق یہ مطابقت بالکل ظاہر اور باہر ہے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا یونس عن الحسن عن ابی بکر، حدیث پاک وہی ہے۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا۔ فخرج یجر رداءہ، تو آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتی انتہا الی المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں پہنچے۔ وصاب الناس الیہ، اور نبی کریم کے ارد گرد تمام لوگ جمع ہو گئے۔ فصلی بہم رکعتین، تو حضور نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فانجلت الشمس، تو سورج کا گہن ختم ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک چاند و سورج اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، اور ان میں گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا، اور جب گہن لگے تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ وہ گہن ختم ہو جائے جو تم دیکھ رہے ہو۔ وَذَاكَ أَنَّ ابْنَ لِلنَّبِي، وہ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کو ابراہیم کہا جاتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ فقال الناس فی ذلک، تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ سورج میں گہن ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے سورج میں گہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے،
اور جب ہو گہن تو تم نماز پڑھو اور دعا کرو، حتیٰ یکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ دقت اور وہ خوف ختم ہو جائے جو تم کو لاحق ہے۔ باب صب المرأة على رأسها الماء اذا طال الامام القیام فی الرکعۃ الاولی، یہ بات اس بارے میں کہ عورت اپنے سر پر پانی انڈیلے جبکہ امام پہلی رکعت میں قیام لمبا کر دے۔ اب یہ باب امام بخاری نے قائم کیا، تو اس باب کے مطابق حضرت اسماء کی وہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسماء نے معلوم کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو حضرت اسماء نے معلوم کیا کیا کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں۔ فرماتی ہے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی کھڑی ہو گئی اور لمبا قیام ہونے کی بنیاد پر مجھے غشی طاری ہونے لگی، تو میں اپنے اوپر پانی انڈیلنے لگی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام رکعت میں قیام لمبا کر دے تو عورت اپنے سر پر پانی انڈیلے۔ لیکن امام بخاری نے یہ باب تو قائم کر دیا، لیکن وہ حدیث ذکر نہیں کی ہے، حدیث ذکر نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف نے امام بخاری نے یہ باب قائم کر دیا اور پھر بیاض چھوڑ دی کہ تاکہ بعد میں حدیث درج کر دیں گے، لیکن بعد میں وہ حدیث درج نہ کر سکے، ایسا کئی جگہ پر ہوا ہے۔ باب الرکعۃ الاولی فی الکسوف اطول، باب یہ باب اس بیان میں کہ سورج گہن میں پہلی رکعت لمبی رہے گی رکعت ثانیہ سے۔ حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یحیی عن عمرو عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فی خسوف الشمس 4 رکعات فی سجدتین۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد نے۔ ابو احمد یہ محمد بن عبداللہ ابن زبیر ہے، یہ زبیر ابن عوام کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ محمد بن عبداللہ ابن زبیر الاسدی الکوفی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید انصاری سے، انہوں نے روایت بیان کی عمرہ سے، وہ روایت کرتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 رکعت میں 4 رکوع کے ساتھ سورج گہن کی نماز پڑھائی۔ الاول اطول من الثانی، پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی، یہی میں نے ترجمہ الاول اطول من الثانی۔ یہ جو فرمایا فی سجدتین، تو یہاں پر سجدتین سے مراد رکعتین ہے۔ سجدے کا اطلاق رکعت پر یہ اطلاق الجز علی الکل کے قبیل سے ہے، جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک من الصلاۃ سجدۃ فقد ادرکا،
تو یہاں پر سجدہ سے جو مراد ہے وہ رکعت ہے. پہلی والی رکعت دوسری والی رکعت سے لمبی اور 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 رکعت میں 4 رکوع کیے. یہی امام شافعی کا مذہب ہے کہ ان کے نزدیک ہے تو نماز 2 رکعت لیکن ہر رکعت میں 2 رکوع. ان کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت ہے. امام اعظم کے نزدیک 2 رکعت ہی نماز ہے لیکن اور نمازوں کی طرح ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہوگا. ان کی دلیل حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے، نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، سمرہ ابن جندب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں. اور لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ امام شافعی اور امام اعظم علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک سورج گہن کی نماز 2 ہی رکعت ہے. فرق یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، 2 رکعتوں میں 2 رکوع. لیکن اگر کسی نے ہر رکعت میں 2 رکوع کر لیے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اور امام شافعی کے ہاں اگر سورج گہن کی نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کیا تو امام شافعی باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، یہ باب اس بارے میں کہ سورج یا چاند گہن کی نماز میں قراءت بالجہر ہوگی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قراءت بالسر ہوگی. اب بالسر کی دلیل میں بھی پیش کرتا ہوں، پہلے یہ حدیث کا ترجمہ دیکھیں. حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال اخبرنا ابن نمر سمع ابن مسلم ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مہران نے. ان کا انتقال 239 ہجری میں ہوا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ولید ابن مسلم قرشی نے. ان کا انتقال 194 ہجری میں ہوا جبکہ آپ مکے سے لوٹ رہے تھے. دمشق جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. قال اخبرنا ابن نمر، یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن نمر نے. ابن نمر کون؟ عبد الرحمن ابن نمر دمشقی. سمع ابن مسلم ابن شہاب، انہوں نے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کو سنا. انہوں نے سنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، کہ حضور نے سورج گہن کی نماز میں قراءت بالجہر فرمائی. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاتِهِ، جب اپنی قراءت سے فارغ ہو گئے، کبرا تکبیر کہی، فرکع اور رکوع کیا. وَإِذَا رَفْعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد. ثم يعاود القراءة، پھر آپ نماز کسوف میں قراءت کا اعادہ کرتے. 4 رکعات فی رکعتین، 2 رکعت میں 4 رکوع. و4 سجدات، اور 4 سجدے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ سورج گہن کی نماز میں قراءت بالجہر ہوگی، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قراءت بالسر ہے.
امام اعظم کی دلیل سمرہ ابن جندب کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خسوف الشمس لا نسمع له صوتا، کہ ہم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، لا نسمع له صوتا، ہم نے حضور کی کچھ بھی آواز نہیں سنی۔ اس کی روایت کی ہے امام ترمذی اور امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ نے اور امام طحاوی نے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف حرفا، میں نے سورج گرہن کی نماز میں حضور سے ایک حرف بھی نہیں سنا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورج گرہن کی نماز میں قرات بالسر فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے قمت الی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خسوف الشمس، کہ میں سورج گرہن کی نماز میں حضور کے بالکل پہلو میں تھا، فما سمعت منہ حرفا۔ چلیے، وقال الاوزاعی، یہ عطف حدثنا ابن نمیر پر، یہ بھی ولید کا مقولہ ہے۔ امام اوزاعی وغیرہ نے کہا سمعت الزہری عن عروۃ عن عائشہ، کہ میں نے امام زہری کو سنا، انہوں نے عروہ سے روایت کیا، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سورج کو گرہن لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، فبعث منادیا، تو حضور نے ایک ندا کرنے والے کو بھیجا کہ وہ ندا کرے، اعلان کرے الصلاۃ جامعہ، فتقدم، تو حضور آگے بڑھے، فصلی 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات، تو حضور نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ اس کا جواب میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ قال الولید واخبرنی عبد الرحمن بن نمیر سمع ابن شہاب مثلا، حضرت امام بخاری نے اسناد مذکور کو ولید ابن مسلم کی طرف پھر لٹایا ہے اور فرمایا کہ ولید نے کہا کہ مجھے خبر دی عبد الرحمن ابن نمیر نے ایسے ہی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی کہ مجھے بتایا کہ کس نے بتایا، عبد الرحمن ابن نمیر نے، کہ انہوں نے امام مسلم کو پہلی والی حدیث کے مثل فرماتے ہوئے سنا۔ قال الزہری، امام زہری کہتے ہیں کہ جب عروہ نے یہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضور نے سورج گرہن کی نماز 2 رکعت 4 رکوع کے ساتھ پڑھی ہے، تو امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ ابن زبیر سے معلوم کیا کہ لیکن آپ کے بھائی عبداللہ ابن زبیر جب مدینہ طیبہ آئے اور سورج میں گرہن لگا تو انہوں نے تو سورج گرہن کی نماز فجر کی نماز کی طرح پڑھائی، یعنی 2 رکعت پڑھائی اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کیا۔ تو آپ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، اور آپ کے بھائی عبداللہ ابن زبیر جب مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو انہوں نے تو فجر کی طرح پڑھا دی کہ ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر نے کہا ہاں میرے بھائی نے ایسے ہی پڑھائی، لیکن قد اخطأ السنہ، انہوں نے سنت سے خطا کی،
سنت یہی تھی کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے، تو میرے بھائی نے خطا کی سنت میں۔ اب اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، جواب دے چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے کسی نے جب اعتراض نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ سورج گرہن کی نماز عام نمازوں کی طرح ہر دونوں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہیں اور عروہ ابن زبیر ان کے چھوٹے بھائی، یہ تابعی ہیں، تو تابعی کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ زیادہ لائق ہے صحابی کی طرف خطا کی نسبت کرنے سے۔ قال الزہری فقلت ما صنع اخوک ذلك، تمہارے بھائی نے وہ کیا کیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے ما صلی الا رکعتین، انہوں نے تو 2 رکعت پڑھائی تھی فجر کی نماز کی طرح، اذ صلی بالمدینہ، جب انہوں نے مدینے میں نماز پڑھائی تو قال اجل ہاں انہ اخطأ السنہ، انہوں نے سنت سے خطا کی۔ چلیے، تابعہ سفیان بن حسین و سلیمان بن کثیر عن الزہری فی الجہری۔ تابعہ کیا مطلب؟ ذرا توجہ رکھنا۔ فرماتے ہیں امام زہری سے حدیث کی روایت کرنے میں عبد الرحمن ابن نمر کی متابعت کی ہے سفیان ابن حسین نے، اور سلیمان ابن کثیر نے امام زہری سے روایت کرنے میں کس بات کی؟ قراءت بالجہر کی۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے سورج گہن کی نماز میں قراءت بالجہر ہوگی، یہ روایت امام زہری سے عبد الرحمن ابن نمر نے کی ہے۔ کس سے؟ امام زہری سے۔ کیا روایت کی؟ کہ سورج گہن کی نماز میں قراءت بالجہر ہوگی۔ ایسے ہی امام زہری سے سورج گہن کی نماز میں قراءت بالجہر کی روایت کی ہے سفیان ابن حسین نے اور سلیمان ابن کثیر نے، اور قراءت بالجہر کی امام زہری سے روایت کرنے میں عبد الرحمن ابن نمر کی متابعت کی سفیان ابن حسین نے اور سلیمان ابن کثیر نے۔ یہ ہے اس عبارت کا مطلب۔ ترجمہ دیکھیں، وَتَابَعَهُ، عبد الرحمن ابن نمر کی متابعت کی ہے امام زہری سے روایت کرنے میں قراءت بالجہر کی۔ کس نے متابعت کی؟ سفیان ابن حسین نے اور سلیمان ابن کثیر نے امام زہری سے روایت کرنے میں۔ اور سلیمان ابن کثیر کی روایت میں یہ ہے خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتى النبی فکبر وکبر الناس ثم قرأ فجار بالقراءت۔ اور سفیان ابن حسین کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ عن سفیان ابن حسین عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف
وجار بالقراءۃ فیہا۔ یہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو اب امام زہری سے قراءت بالجہر صلاۃ کسوف میں ہوگا، یہ روایت کرنے والے عبد الرحمن ابن نمیر بھی ہو گئے، سفیان ابن حسین بھی ہو گئے اور سلیمان ابن کثیر بھی ہو گئے۔ حضرت عائشہ کی روایت عروہ ابن زبیر سے ہے اور عروہ ابن زبیر سے روایت کرنے والے امام زہری ہیں، اور امام زہری سے روایت کرنے والے عبد الرحمن ابن نمیر ہیں، سفیان ابن حسین ہیں اور سلیمان ابن کثیر ہیں۔ ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہر بالقراءۃ فی خسوف الشمس، فی خسوف الشمس۔ بہرحال ہمارے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور سمرہ ابن جندب کی روایت پر عمل ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سورج گرہن کی نماز میں قراءت بالجہر نہیں ہے بلکہ قراءت بالسر ہے۔ وہ میں نے دونوں حدیثیں ذکر کر دی ہیں، اور اس میں جماعت سنت مؤکدہ ہے سورج گرہن میں، اور اس کے امام کے لیے اس کا امام وہی ہوگا جو جمعہ اور عیدین کا امام ہوگا۔ اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے لیکن وہ جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ وہ تنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سجود القرآن، قرآن میں سجدوں سے متعلق بیان پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ابواب سجود القرآن یعنی ھذہ ابواب فی سجود القرآن، اور بعض نسخوں میں یہ باب ہے باب ما جاء فی سجود القرآن و سنتہا۔ یہ باب اس کے بیان میں کہ جو قرآن کے سجدوں کے بارے میں اور سجدہ تلاوت کے سنت ہونے کے بارے میں وارد ہے۔ اب آپ پہلے روایت سنیے پھر میں کچھ آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے راویان حدیث کو دیکھ لیں، محمد بن بشار بصری ہیں، غندر یہ محمد بن جعفر کا لقب ہے، شعبہ ابن حجاج، ابو اسحاق ان کا نام عمر ابن عبداللہ کوفی، اسود کا نام اسود ابن زید نخعی، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ النجم پڑھی، فسجد فیہا، تو سورہ نجم میں جب آیت سجدہ آئی تو حضور نے سجدہ کیا، وسجد من معہ، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، غیر شیخ، سوائے ایک بوڑھے کے،
کہ اس بوڑھے نے آیت سجدہ سن کر سجدہ نہیں کیا، بلکہ اخذ کفا من حصا او تراب، اس نے ایک ہتھیلی میں کنکری یا مٹی لی، فرفعہ الی جبہتہ، اور اس کو اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا اور پیشانی پر لگا کر بولا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے۔ یعنی یہ کہا کہ پیشانی اگر میں زمین پر رکھوں تو بھی پیشانی سے مٹی لگے گی، اس لیے میں بجائے پیشانی زمین پر رکھنے کے مٹی اور یا کنکری میں پیشانی ہی پر لگا لیتا ہوں۔ تو بات تو یہی ایک ہی حاصل ہوئی، چاہے پیشانی زمین پر لگے، مٹی پر لگے، یا مٹی پیشانی پر لگے۔ اس نے ایسا کیا، اس بوڑھے نے۔ فرماتے ہیں فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا، میں نے اس کے بعد دیکھا کہ یہ متکبر کافر بعد میں حالت کفر ہی میں قتل کیا گیا۔ کب؟ غزوہ بدر کے موقع پر۔ اب یہ شیخ اور بوڑھا کون شخص تھا؟ تو ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ امیہ ابن خلف تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ ولید ابن مغیرہ تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ عتبہ ابن ربیعہ تھا، وغیرہ ذالک، اور بھی چند اقوال ہیں۔ اب اس باب کے حکم سے متعلق چند باتیں علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر کی ہیں، ان میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ سجدہ تلاوت کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ تو سجدہ تلاوت کے وجوب کے سبب تین ہیں، ایک تلاوت، ایک سمع سننا، اور تیسرا امام کی اقتدا۔ اگرچہ قراءت نہ سنی ہو اور نہ قراءت کی ہو، لیکن اگر امام کی اقتدا میں ہے اور اس تک قراءت کی آواز امام کی نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن اس مقتدی پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے جبکہ امام نے آیت سجدہ پڑھ لی۔ دوسری بات یہ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، تلاوت کرنے والے پر بھی اور آیت سجدہ سننے والے پر بھی، چاہے وہ سننے کا بالقصد اس کو سنے اور یہ اچانک آیت سجدہ سن لی تو بھی اس پر سجدہ واجب ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السجدۃ علی من سمعها، السجدۃ علی من تلاها، اور علی کلمہ یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر قصد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً آیت سجدہ کی تلاوت کی یا سن لیا، اگرچہ وہ بالقصد نہ سنا ہو تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور آیت سجدہ کی تلاوت یا اس کے سننے پر، سجدہ تلاوت کے واجب ہونے پر دلیل آیات کریمہ بھی ہے، جیسے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو یہ جو مذمت ہے کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ مذمت تبھی مذمت ترک واجب ہی پر ہوتی ہے، اور فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب دونوں آیتوں میں امر یہ بھی وجوب کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور ابراہیم نخعی، نافع، سعید ابن جبیر ان سب نے کہا من سمع السجدۃ فعلیہ ان یسجد، اور ابراہیم نخعی سے یہ بھی ہے کہ اذا سمع الرجل السجدۃ وهو يصلي فليسجد۔ اب ان تابعین کے اقوال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اور آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے جو میں نے ذکر کی کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ہاں، البتہ امام شافعی، امام مالک کا ایک قول، اور امام احمد، امام اسحاق، اوزاعی ان سب نے یہ کہا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، اور یہ قول حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر، عبداللہ ابن عباس، عمران ابن حسین وغیرہ کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یکتب علینا السجود الا ان نشاء، اللہ نے ہم پر سجود لازم نہیں کیا مگر جب ہم چاہیں، مگر یہ کہ ہم چاہیں، تو لازم نہیں کیا مگر یہ کہ ہم چاہیں، تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ جواب یہ کہ اللہ نے سجدہ تلاوت لازم نہیں کیا، کرنا ہی ہے، مگر یہ کہ ہم چاہیں، یعنی آیت سجدہ پڑھیں تو آیت سجدہ کے پڑھنے یا سننے کی بنیاد پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے تو نہ سنتے اور نہ پڑھتے تو ہم پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر کا یہ قول اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور حضرت زید ابن ثابت کی حدیث سے بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ زید ابن ثابت کی روایت یہ ہے کہ قُرِئَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سورہ النجم والنجم پڑھی گئی، فلم یسجد بہا، تو حضور نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ تو اب اس حدیث کا بھی جواب ہے، وہ جواب یہ کہ فلم یسجد کا مطلب یہ ہے کہ فوراً سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، یہ لازم نہیں آتا۔ اور اعرابی کا بھی قول دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ تم پر 5 وقتوں کی نماز فرض ہے، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا اس کے علاوہ اور بھی فرض ہے؟ تو فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھو۔ تو اب اگر سجدہ تلاوت فرض ہوتا تو واجب ہوتا تو سرکار سجدہ تلاوت کا بھی ذکر کرتے،
جواب یہ ہے کہ سرکار نے فرائض بتائے تھے اعرابی کو، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سجدہ تلاوت فرض ہے۔ ہر ایک حدیث کا میں جواب بھی ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی ایک دلیل سلمان فارسی کی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، انہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور سب نے سجدہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی سے آپ کے ایک مصاحب ساتھی نے کہا، اے ابو عبداللہ، کاش لولا اتینا ہؤلاء القوم، ہم ان لوگوں کے پاس کیوں آئے کہ انہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہم پر بھی سجدہ واجب ہو گیا۔ تو فرمایا حضرت سلمان فارسی نے کہ ہم پر کیوں واجب ہوگا، ما لہذا غدونا، ہم تو اس کام کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو اس کام کے لیے آئے نہیں ہیں، اگر سنتے بالقصد تو واجب ہوتا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور موقوف حدیث یہ حجت نہیں بنتی ہے۔ اچھا، ان کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو خالی رکوع میں نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوتا، رکوع کے ذریعے، جیسے کہ نماز کا سجدہ لازم ہے اور خالی اس کی رکوع میں نیت کی جائے تو وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کے سجدے کا رکوع کے ضمن میں ادا ہو جانا یہ فی نفس ہی اس کے وجوب کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ جمعے کی نماز کے لیے سعی لازم ہے، لیکن اگر کوئی جمعے کی نماز کے لیے نکلا اور سعی کر رہا ہے مگر تجارت کے لیے، اور وہ تجارت جامع مسجد کی طرف ہی ہے، یعنی جا بھی رہا ہے اور تجارت بھی کر رہا ہے، تو تجارت کے ضمن میں جو سعی ہوگی وہ جمعے کی سعی کے لیے کافی ہوگی، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کے لیے سعی واجب نہیں ہے۔ اور ایک ان کی دلیل یہ کہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو سجدہ آیت سجدہ کسی نے نماز میں پڑھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی، جیسے کہ سجدہ نماز ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر سجدہ تلاوت اس نے نہیں کیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نماز کے سجدے پر فاسد ہے، اس لیے کہ نماز کا سجدہ نماز کا جز ہے اور سجدہ تلاوت نماز کا جز نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ قرآن میں آیت سجدہ کتنی ہے اور سجدہ تلاوت کتنی جگہ پر واجب ہے، تو ہمارے یہاں پر 14 جگہ پر ہے، امام شافعی کے یہاں بھی 14 جگہ پر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ امام شافعی کے یہاں سورہ صاد میں سجدہ نہیں ہے، اور سورہ حج میں جو آخری پارے میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وہاں پر سجدہ واجب ہے۔ باب سجدۃ تنزیل السجدہ، یہ باب اس بارے میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جو سورہ سجدہ ہے اس میں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف، وہ کون سی آیت ہے اس میں؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، یہ ہے
اس آیت پر سجدہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وهل أتى على الإنسان حين من الدهر کہ نبی کریم علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب سورہ سجدہ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور رکعت ثانیہ میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر جو سورہ انسان ہے وہ پڑھتے تھے۔ لیکن اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور فجر کی نماز میں جمعے کے دن ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں سجدہ بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ حدیث اس حدیث میں مطابقت ترجمۃ الباب سے نہیں ہے، لیکن سجدہ کرتے تھے یہ دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں باب و سجدت صاد، یہ باب اس بارے میں کہ سورہ صاد میں سجدہ کا جو بیان ہے اس بیان میں یہ باب ہے۔ فرماتے حدثنا سلیمان بن حرب وابو الیمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لیس صاد لیس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ صاد یہ حتمی سجدوں میں سے نہیں ہے، حتمی سجدوں میں، لازمی سجدوں میں سے نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام کو صاد میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ صاد میں حتمی سجدہ نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب امام اعظم اور امام شافعی کے سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے گا، اور یہ مذہب سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، احمد ابن اسحاق کا ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ یہ حتمی سجدوں میں سے ہے کہ نہیں، تو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ حتمی سجدوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ شکر ہے۔ غیر نماز میں پڑھے سورہ صاد کی آیت سجدہ تو سجدہ کرنا مستحب ہے، نماز میں پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم اور امام محمد امام ابی یوسف کے نزدیک سورہ صاد میں جو سجدہ ہے وہ حتمی ہے، اور یہی قول امام قاضی بن شرح ابو اسحاق اور امام مالک کا ہے۔ اچھا، امام مالک کا ہے۔ امام شافعی اور امام شافعی کے ہم نواؤں کی دلیل یہی عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا صاد لیس من عزائم السجود، اور حضرت اور عبداللہ ابن عباس کی
ایک دوسری حدیث ہے جو نسائی شریف میں ہے، اس میں سعید ابن جبیر نے روایت کیا عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر سجدہ بطور توبہ کے کیا تھا اور ہم سجدہ بطور شکر کے کرتے ہیں۔ اور سرکار نے سجدہ کیا، سرکار نے حضرت سفیان کی روایت، عبداللہ کی روایت، عتبہ ابن عبداللہ کی روایت سفیان سے ہے، اس کا لفظ یہ ہے کہ سفیان کہتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی صاد۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ صاد حتمی سجدوں سے نہیں ہے، ادھر نبی کریم علیہ السلام کا عمل ہے کہ حضور یہاں پر سجدہ کرتے تھے۔ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے فعل پر عمل اولا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پر عمل کرنے سے، اور اس کا توبہ ہونا، حضرت داؤد نے سجدہ بطور توبہ کی کیا تھا، تو توبہ ہونا یہ عظیمت کے منافی نہیں ہے، عظیمت کے منافی نہیں ہے۔ اچھا، اب ابن سعید کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے منبر پر سورہ صاد پڑھی اور جب آیت سجدہ پر پہنچے نزل فسجد، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صاد، اور عبداللہ ابن عمر نے فرمایا فی صاد سجدۃ، کہ صاد میں سجدہ ہے۔ امام زہری نے فرمایا کہ میں پہلے سورہ صاد میں سجدہ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے حدیث بیان کی صاحب نے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو میں بھی سجدہ کرتا ہوں اب۔ اور سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ صاد میں سجدہ کرتے تھے، اور طاؤس سورہ صاد میں سجدہ کرتے تھے، اور امام حسن بصری، نعمان ابن بشیر، مسروق، ابو عبد الرحمن سلمی، ضحاک ابن قیس، یہ سب سورہ صاد میں سجدہ کرتے تھے۔ اور حضرت ابو دردہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سجدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صاد، میں نے صاد میں حضور کے ساتھ، سورہ صاد میں نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا ہے۔ اور عقبہ ابن عامر سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی سورہ صاد میں سجدہ کیا۔ تو یہ صحابہ کرام اور تابعین کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ صاد میں سجدہ واجب ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے قول پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے فعل پر عمل ہوگا، اور اس کا سجدہ بھی حتمی اور لازمی رہے گا۔ باب سجدۃ النجم، یہ باب ہے اس بارے میں کہ سورہ النجم میں سجدہ ہے۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورہ النجم میں سجدہ ہے، یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا نبی اکرم علیہ السلام سے روایت کر کے۔ اب وہی روایت جو آپ نے پہلے پڑھی ہے
وہ دوبارہ سنیے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرأ سورۃ النجم، سورہ النجم پڑھی. فسجد بها، اور سورہ نجم کی قرات کی وجہ سے، یعنی سورہ نجم میں جو آیت سجدہ ہے اس کی قرات کی وجہ سے سجدہ کیا. فما بقی احد من القوم الا سجد، قوم میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب نے سجدہ کیا. فاخذ رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک صاحب نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی. فرفعہ الی وجہی، اسے اپنی پیشانی چہرے تک اٹھایا. وقال یکفینی ھذا، مجھے یہ کافی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، میں نے اس کو دیکھا بعد میں کہ وہ حالت کفر میں قتل کیا گیا. کہاں پر؟ غزوہ بدر میں. مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر اور باہر ہے. اب یہ سجدہ نہ کرنے والے کون تھے؟ تو اس کا ذکر پہلے گزر گیا کہ یہ یا تو امیہ ابن خلف یا ولید ابن مغیرہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، سورہ نجم پڑھی تھی تو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ایک شخص کے جو امیہ ابن خلف تھا. اس نے بجائے سجدہ کرنے کے ایک مٹھی مٹی اور یا کنکری لے کر اپنی پیشانی سے لگا لی تھی. عذرائے تکبر، پیشانی زمین پر نہیں لگائی بلکہ زمین سے اس نے مٹی کو اٹھا کر پیشانی سے لگا لیا اور کہنے لگا یہ بھی کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ پیشانی پر مٹی لگ جائے، لہذا میں یوں ہی پیشانی پر مٹی لگا لیتا ہوں. یہ عذرائے تکبر تھا اور اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا اور سرداران قریش کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی غزوہ بدر میں ہو گیا تھا. امیہ ابن خلف کا اس کا واقعہ آگے